کیا یہ قرآن اتنا آسان ہے، اتنا معمولی ہے؟ ذرا اس قرآن کی حیثیت اور اس قرآن کی قوت کو دیکھیں، اس قرآن پاک کے جلال و غضب کو دیکھیں۔ رب کائنات نے اس قرآن پاک کے تمام قوانین اور مضامین کو سیٹ کر کے اللہ رب العالمین نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ یا تین مخلوق کا ذکر ہے، لیکن اصحاب سیر میں یہ لکھا ہے، صاحب تفسیر علماء یہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیش کیا۔ اے آدم، میرا یہ قرآن ہے، اس میں لے کر ابد سے ازل تک ساری چیزیں موجود ہیں، آخرت کے تمام مناظر موجود ہیں، جہنم کے تذکرے ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں۔ اے آدم علیہ السلام، اس قرآن کو اٹھانے کے لیے تم تیار ہو کہ نہیں ہو؟ آدم علیہ السلام کہتے مولا نہیں، ہم اس قرآن کو نہیں اٹھا سکتے، تیرا کوئی حکم ہو ہم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اس قرآن کے آثار پر اور اس کے مضامین پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی جماعت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑا کہ یہ قرآن تمہیں سپرد کیا جاتا ہے، یاد رکھو اس سے ذرا بھی سرکوبی کی اور ذرا بھی کوتاہی کی تو رعایت نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی، قابل گرفت ہو جاؤ گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کہتے نہیں مولا، ہمیں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ کلیم اللہ، یہ قرآن تم اٹھاؤ، اس کے اندر مضامین ہے۔ مولا کیا ہے؟ جہنم کا تذکرہ ہے، جہنم کے 7 طبقات ہیں۔ مولا اور کیا ہے؟ جنت کی بشارت ہے۔ مولا اور کیا ہے؟ قیامت کا منظر ہے۔ مولا اور کیا ہے؟ رب کریم یہ فرماتا ہے، ہاں ہوا و فضاؤں کی قوت اس میں ہے۔ مولا اور کیا ہے؟ جہنم کے فرشتوں کا تذکرہ ہے۔ مولا اور کیا ہے؟ قبر کے سوالات ہے۔ مولا اور کیا ہے؟ اس کے خلاف چلنے پر سزا ہے۔ کہ مولا نہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے روح اللہ، یہ قرآن تمہیں دیا جاتا ہے، یہ قرآن اٹھاؤ، یہ میری امانت ہے، تم اس کے امین بن سکتے ہو۔ مولا نہیں، ہمیں اسے اٹھانے کی قوت نہیں ہے۔ آسمان کو حکم فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ۔ اے آسمان، تو میری مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، بول تجھے یہ امان اٹھانے کی قوت ہے۔ مولا کیا ہے؟ سب کچھ اس میں ہے، جو کچھ میری خدائی ہے۔ نا مولانا، میں اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ والجبال، پہاڑوں، میں نے تمہیں مضبوط بنایا ہے، زمین کی سطح پر تمہیں کیل بنا کے ڈالا ہے، تمہاری قوت کے سامنے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ لو میری امانت کو اٹھاؤ۔ کہا مولا نہیں، ہم اپنا وجود کھو بیٹھیں گے، ہمارے ذرے ذرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ہم اسے اٹھانے کی قوت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین تک مخاطب ہو کے زمین کو کہا، والارض، اے زمین بتا، تو میری مخلوق میں تیسری مخلوق ہے، تیرے اوپر دنیا بسے گی، تیرے اوپر انسان ہوں گے، تیرے اوپر ہزاروں چیزیں ہوں گی، میری مخلوقات کے تمام فرمان ہوں گے، بس اس امانت کو اٹھا لے۔ مولا نہیں، جو تیرا حکم ہے وہ ڈال دے، اس قرآن کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔